بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال جواب کے ساتھ آپ کا میزبان عارف صاحب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جو مہمان شخصیت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ رہے اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صدر ہیں۔ میری مراد ہے جناب حافظ عزیز الرحمان صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ میں بلا تمہید سوالات کی طرف آؤں گا۔ کچھ اسپیسیفک سوالات ہیں۔ ملکی جو سیاسی حالات اور جو منظرنامہ بدلا ہوا ہے اور جس طرح کی تبدیلیاں سیاسی ماحول میں آ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاق کی اس گرما گرمی کا اثر گلگت بلتستان پہ کتنا پڑے گا؟ آپ دیکھیں، آلریڈی ہم بھگت چکے ہیں گزشتہ 1.5 سال میں۔ اگر وفاق کے اندر جو تبدیلیاں جو وقتاً فوقتاً یہاں پہ رجیم چینج ہوتی ہیں، جمہوری طریقے سے بھی غیر جمہوری طریقے سے بھی، تو سب سے پہلے تو ہمیں وہاں پہ جو گورنمنٹ بنتی ہے، چاہے دھاندلی سے بنی ہے چاہے جس طریقے سے بنی ہے، ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فاصلے میں رکھتے اور جی بی کے عوام کے مفادات کا خیال رکھتے۔ دیکھیں معاملات کہاں سے خراب ہوئے۔ شہباز شریف صاحب آئے، جی بی کا جو فلڈ آیا پچھلے سال، جی تو اس میں ایز اے پرائم منسٹر پاکستان وہ وزٹ پہ آئے۔ ہم نے اسی خالد خورشید صاحب کو، جو ہمارے سی ایم جی بی ہیں، بزدار صاحب کو، ہم نے ان کو پیغام بھیجا، یار آپ آئیں پریم صاحب کو ایئرپورٹ میں ریسیو بھی کریں، ان کو بریفنگ بھی دیں، جو آپ کے ایشوز ہیں آپ بتائیں، ہم آپ کی ساتھ سپورٹ کریں گے۔ صحیح۔ تو جو لوگ گئے تھے انہوں نے ہمیں یہی بتایا۔ اس نے کہا میں پوچھتا ہوں خان سے، جس طرح حفیظ الرحمان صاحب نے جیل میں جا کے پوچھا تھا تو میں بھی پوچھتا ہوں۔ اس نے جب پوچھا خان صاحب سے تو یہ تو کلٹ میں تھے، یہ تو پاکستان تباہی کے ایجنڈے میں تھا، یہ تو بندہ کوئی سیاسی لیڈر تھا نہیں۔ اس نے کہا اگر آپ نے پرائم منسٹر کو استقبال کیا، ریسیو کیا، تو میں تمہیں ڈسمس کر دوں گا۔ جب تک پی ایم گلگت میں ہے، گلگت سے نکلو۔ صورتحال وہاں حیرانگی ہوئی، پرائم منسٹر صاحب حیران ہو گئے، یار میں آپ کے علاقے میں آفت آئی ہے، میں آپ سے تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے معاملات حل کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ وہاں سے بھاگ کے تانگیر چلا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم پنجاب کے چیف منسٹر بھی یہ نہیں کر سکتا، سندھ کا چیف منسٹر یہ نہیں کر سکتا، تو ہمارے صاحب نے جو مصیبت تھی عوام کے گلے ڈال دی، اور جو اس کا جو پاپولرٹی تھی اپنے گلے میں ڈال کے جی بی کے خزانے پہ جو ہے وہ پھرتا رہا۔ اب وہاں سے ہمارے پرابلم شروع ہو گئے۔ تو آج گلگت بلتستان میں 1 میگاواٹ نئی بجلی نہیں بنی، آج کوئی ایک پروجیکٹ نیا نہیں بنا، آج آپ کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو 2 گاڑیاں نہیں ملی، آپ کی کسی انڈومنٹ فنڈ میں 10 کروڑ روپے مزید نہیں ڈالے گئے، آپ کی کوئی نئی سڑک میٹل نہیں ہوئی۔ وجوہات کیا تھی؟ دھیان ادھر چلا گیا، ہم تو آٹومیٹکلی اب وہاں پہ جو فتنہ ہے پی ٹی آئی کا، جی بی کا، آیا اس فتنے کا کیا بنے گا، یہ سوال کریں۔ عوام کے ساتھ تو جو انہوں نے کہہ رہا تھا سو کر دیا۔ میں نے 33 رکنی اسمبلی میں 13 رکنی کابینہ سے صوبہ چلایا 5 سال۔ یہ 50 رکنی کابینہ سے صوبے کے اندر جو اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں۔ آپ جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، اس بلڈنگ کو بھی الحمدللہ میں نے بنایا۔ یہ بلڈنگ میں نواز شریف نے بنائی 94 میں، یہ میں نے میری گورنمنٹ نے نون لیگ میں بنائی۔ تختی دیکھو باہر لگا کے گئے، آ کے میری اتار کے اپنی لگا کے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلے یار آپ یہی کام کر لے، میری اور تختیاں 4 اکھاڑتے لیکن عوام کی خدمت کرتے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد صاحب یہ ہے کہ جی بی کے عوام تو بھگت رہے ہیں، بجلی کی صورت میں، پانی کی صورت میں، گندم کی صورت میں، بیڈ گورننس کی صورت میں، تو ان کی وہ گورننس بھگت رہے ہیں۔ اب انہوں نے بھگنا ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے 1.5-2 سال میں جی بی کا نقصان کیا، میرے خیال میں انہوں نے تھوڑی سی بھی عقل سے کام لیا ہوتا، تھوڑی سمجھداری سے کام لیا ہوتا تو ٹھیک ہے، پارٹی بیانی کے ساتھ بھی رہتے، خان صاحب کی جائز سپورٹ بھی کرتے، لیکن اپنے عوام کی طرف دھیان دیتے، تو وہ وقت گزر چکا ہے شاید۔ سر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گا۔ جس طرح ابھی آپ نے کہا انہوں نے بھگتنا ہے، گلگت بلتستان میں ان ہاؤس تبدیلی کی بھی باتیں چل رہی ہیں، شاید آپ کا اشارہ اس طرف ہو۔ اس صورتحال میں آپ کو آگے کا پولیٹیکل سیناریو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں، چونکہ میں پارلیمانی سسٹم کا حصہ نہیں ہوں۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ماضی میں اس سے پہلے جب ہوئی باتیں کی عدم اعتماد ہو تو مجھ پہ الزام بھی دیے گئے کہ یہ نہیں چاہتا ہے، باقی سب چاہتے ہیں۔ حقیقتاً یہ بات نہیں ہے، منہ در منہ باتیں ہوتی تھی، عدم اعتماد ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرا پرنسپل سٹانس ہماری جماعت کا، میری پارلیمانی پارٹی کا یہ تھا کہ اپوزیشن کے 9 ممبران میں سے کوئی چیف منسٹر بن سکتا ہے تو ہم سپورٹ کریں گے، وہ بقایا بندے ہیں۔
یعنی پیپلز پارٹی لائے ہم ان کو سپورٹ کریں گے، صحیح، ہم لے آئے تو ہمیں سپورٹ کیا جائے. یہ ہماری اپوزیشن کی 9-8 ممبروں کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی تھی. لیکن کسی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے جو ناراض دڑے چھڑے جو تھے انہوں نے کسی نے آ کے ملنے کی خواہش کی، مجھے کہا گیا آپ مل لیں، انسان ملے. تو ہم نے ان سے انہوں نے کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا پھر آپ بتائیں اگلا کس کو لانا ہے؟ کیا آپ اپنے ہی فارورڈ بلاک میں سے کسی کو چاہتے ہیں صحیح، کہ نہیں اپوزیشن میں سے آپ کسی کو چاہتے ہیں؟ تو ہمیں آپ ایک ہفتے میں بتا دیں مشورہ کر کے کہ آپ نون لیگ کے چیف منسٹر کو ایکسپٹ کریں گے، یا آپ پی ٹی آئی کے اپنا لانا چاہتے ہیں تو اپنا لانا چاہتے ہیں تو وہ کون ہے؟ کیا پیپلز پارٹی سے لانے کے لیے آپ سپورٹ کرتے ہیں یا اپوزیشن سے لانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ودن 1 ویک میں ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس سے اگلے دن وہ خبر انہی میں سے کسی نے لیک کی. خان صاحب نے بلایا ان سب کو، آپ کو یاد ہے پشاور، وہاں جا کے توبہ طائب ہو کے واپس آ گئے. اس کے بعد میں نے کہا یار یہ سنجیدہ موضوع ہے، یہ اخبار میں پریس کانفرنس کر کے تمہیں اعتماد تو نہیں ہوتا، میں ڈنڈورے پیٹوں ادھر جو ہے وہ کوئی ممبر تیار نہ ہو. تو اب ایک ہی طریقہ کار بنتا ہے کہ جی بی میں چونکہ اس خالد صاحب نے اور اس کی ٹیم نے جو کچھ جی بی کے ساتھ اور وفاق کے اداروں کے ساتھ کیا، اب بڑا الزام دیتے ہیں جی بی ہاؤس میں سی ایم کا ہاؤس اریسٹ کیا، فلاں کیا، بڑا جو ہے وہ اس کو ہم نے جو ہے وہ علاقے کا بھی بعض دوستوں نے رنگ دیا. بات ایسی نہیں تھی یار. یہ پنجاب ہاؤس بھی بلاک ہوتا رہا، بند ہوتا رہا، یہ سندھ ہاؤس بھی بند ہوتا رہا. یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے سے بنے ہوئے یہ ایسٹس ہیں. یہاں پہ مفروروں کو جو ہے وہ رکھنے کی جگہ تو نہیں ہے. یہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس دن یہ جو نیا بلاک ہے یہ سارا پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا گیا اٹھا کے. یار ہم نے بھی اپوزیشن کی سیاست کی ہے، میں گورنمنٹ میں تھا، مجھے بتائیں کیا میری پارٹی کا کوئی مفرور یہاں کرا ہو؟ تو اب اس جی بی ہاؤس کے اندر پھر جی بی پولیس کو لا کے اسلام آباد پولیس کے سامنے مسلح کھڑا کر دینا، عدالت سے چیف منسٹر کا پروٹوکول لے جا کے وہاں مجرموں کو گاڑی میں اٹھا کے بگا کے جی بی ہاؤس لانا. یہ دیکھیں نا یہ گرٹ ہوتی ہے. جہاں اسٹینڈنگ ایس او پیز ہیں اسلام آباد کی، باہر سے جو بھی فورس آئے گی اس نے ویپن سلنڈر کرنا ہے. فیڈرل کیپٹل کے رولز ہیں. جبکہ آپ ویپنز کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو خدشہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہیں خدا نہ خواستہ سی ایم اپنی فورس کو یہاں کی فورس کے خلاف استعمال نہ کرے، کوئی حکم نہ دے بیٹھے یا کوئی سپاہی غلطی کرنا بیٹھے. اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر فیصلہ ہوا. پھر یہاں ملکہ بخاری کیا یہاں نہیں چھپی ہوئی تھی؟ کیا شاہ محمود قریشی یہاں نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ کیا اعجاز چودھری جس نے لاہور جی ایچ او میں کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ کرانے میں مین کردار ہے وہ یہاں نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ کیا خان کے تمام جو سیکورٹی جو مطلوب تھی وہ کیا ان روموں میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی؟ ان کے لیے پولیس یہاں آئی تھی. وہ چھپے ہوئے تھے، تلاشی لینے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. 2 دن جو ہے وہ دروازہ بند کیا گیا. جی جو اس میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اب اس صورتحال میں انہوں نے اینٹی اسٹیٹ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک جماعت نہیں ہے. آپ خود غور کر لیں. مختصر یہ ہے کہ ایک پارٹی جس کا لیڈر کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کرپشن کے کیس میں، ہمارے لیڈروں کو سزائیں دی گئی، وزیر اعظم سے فارغ کیا گیا، ہم نے گملہ نہیں توڑا. ان کے لیڈر کو جیل میں ڈالا تھا نا کرپشن کیس پہ. اس کے بدلے میں اس سے پہلے نعرہ کیا تھا؟ حقیقی آزادی. اس کے بعد حملہ کدھر ہوتا ہے؟ جی ایچ او میں، کور کمانڈرز میں. تو یہ پروف ہو گیا کہ یہ باہر سے پورا پلان تھا کہ پاکستان میں نارکی پھیلا کے اس موجودہ آرمی چیف کو کسی طریقے سے فارغ کر کے اور آپ کے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دے کے یہاں اس ملک میں یمن اور لیبیا بنانے کا پلان تھا. تو اب یہ پروف ہو گیا. تو اب جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں خان کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا جی بی کے اندر کہ بہت ہو گیا، ہم سب نے برداشت کیا. اگر پی ٹی آئی کا کوئی بلاک اٹھ کے نکلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کل تک ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اس 9/11 جو ہمارا ہے، ہم سمجھو جو پاکستان کا 9/11 ہے، اس 9 مئی کے بعد یہ جو پالیسی ہے اس کو ہم آن نہیں کرتے، لہذا ہم اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرتے ہیں. ایک فارورڈ بلاک بنتا ہے. اس فارورڈ بلاک جب تک منظر عام پہ نہیں آتا، وہ خان کی مذمت نہیں کرتا، تب تک اس عمل کا ہم حصہ نہیں بن سکتے. ہم پی ٹی آئی کے ایک آدمی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں، کو اتارنے میں ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اپوزیشن کو دیں، کل دے دیں ہمیں، ہم 9 ممبر ہیں. ہمیں اگر پی ٹی آئی کے ساتھی اگر سپورٹ کرتے ہیں
تو ہم اپوزیشن سے لائیں گے. لیکن سر آپ نے ابھی بڑی ایک اہم بات کی کہ اگر کوئی دھڑا یا ایک گروپ ڈیٹیچ ہو جاتا ہے اور لیکن ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آئے گی صرف ہم چونکہ دیکھیں ابھی آپ نے جتنی گفتگو کی اس میں آپ کی بھی گفتگو کا محور ایک بندے کی پولیٹیکل اس کا سٹانس ہو سکتا ہے, پالیسی ہو سکتی ہے, یا بندہ نہیں صوبے کا چیف ایگزیکٹو جی بہرحال, لیکن جو بھی ہو ایک پرسنالٹی ہی نے چونکہ اس عہدے کو ڈیل کرنا ہے تو ایک مخصوص شخصیت کی گورننس کے اوپر بات ہوئی ہے. تو اس صورت میں اگر فرد بدل جاتا ہے لیکن جماعت وہی رہتی ہے پھر کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں بات دراصل یہ نا, افراد پی ٹی آئی کے ہر فرد کے ساتھ تو کسی کی دشمنی نہیں ہو سکتی ہے نا. ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم تو ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارا تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن میں پہلی تقریر کی تھی, خان صاحب کا چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, مل کے چلتے ہیں. اس نے کہا میں چوروں سے نہیں ملتا. آج اگر پی ٹی آئی کے اندر یہ ریئلائزیشن آتی ہے یار علاقہ چلانا ہے, گورننس دینی ہے, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, بجلی کے ایشوز ہیں, پانی کے ایشوز ہیں, الیکشن اس کے لیے لڑا گیا ہے. الیکشن جو ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے تو کوئی نہیں لڑا. تو اگر اپنے ایجنڈے پہ واپس آ جاتے ہیں اور مل جل کے پھر جیسے ہماری جماعت ایک کوشش کرے, اس وقت ہماری مختلف پارٹیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ہم نے 4 نکاتی ایک ایجنڈا دیا. اس دن ہماری بات ہوئی, صالح صاحب وغیرہ ایک ٹیم تھی پوری ساتھیوں سے. ہم نے کہا یار 4 ایشوز پہلے سیٹل کرنے ہیں, ٹھیک ہے جی, جس کے لیے اس وقت مختلف جماعتوں سے بات چیت ہو رہی ہے. ہم جا کے ایک اے پی سی بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس اے پی سی میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوں, جرنلسٹ بیٹھے ہوں, لائر فورم بیٹھے ہوں, کانٹریکٹر ایسوسیشن بیٹھی ہو. 4 ایشوز ہیں, گندم ہے, بجلی ہے, ٹیکس ہے, زمین کا ایشو ہے. اس پہ ہم کوئی منیمم کنسنسس ڈیولپ کریں آپس میں, اور اس کے بعد پھر 7 الیکشن, شفاف الیکشن, اس پہ کنسنسس بلڈ ہو, ٹھیک ہے نا. اب اس وقت اگر آپ اسی طرح علاقہ چلا لیں جس طرح سے چل رہا ہے تو ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ زوال پذیری کی طرف جا رہے ہیں. سروس ڈیلیوری ہماری روز زیرو ہوتی جا رہی ہے. عوام کے دکھوں میں مداوع کم ہو رہا ہے, دکھوں میں اضافہ زیادہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اگر انٹرم کوئی حل ایسا نکلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ اچھے لوگ اور اپنے آپ کو جنہوں نے ثابت کیا ہے, پروف کیا ہے, یا آئندہ کے لیے پروف کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا کام گورننس ہے, ڈیلیوری ہے, گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت ہے. اور آزاد کشمیر میں بنا ہے نا, ایک پرائم منسٹر نہیں بنا وہاں پہ, جی اسی کا ہے. لیکن ہم فرسٹ پرائیورٹی ہماری یہی ہوگی کہ ہماری اپوزیشن جماعتوں کے اگر کوئی شخص چیف منسٹر بنتا ہے اگلا ٹینیور کے لیے, تو آسانی یہ رہے گی فیڈرل کے ساتھ معاملات کو بہتر کر کے چلا کے ہم جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کے سکھ دکھ میں برابر شریک ہو جائیں. ادروائز مطلب مجھے ہٹا کے آپ کو بٹھا دیں, آپ کو ہٹا کے اس کو بٹھا دیں, پالیسیز وہی چلے, کام وہی ہو, تو پھر فائدہ کوئی نہیں. ماضی قریب میں آپ کا ایک موقف رہا بڑا واضح کہ گلگت بلتستان کا وفاق کے ساتھ یعنی کہ جنرل الیکشن ساتھ ہونے چاہیے. آپ کیا اب بھی اسی موقف پہ قائم ہیں؟ اور ان کیس اگر آپ کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے تب سر پی ایم ایل این جو کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے, ملک کی ایک مواضع جماعت ہے, کیا آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ رہ کر گلگت بلتستان کا الیکشن کانٹیسٹ کریں گے اور تب آپ ان کی پولیٹیکل جو ایک ہم کہیں گے کہ اسٹرکچر یا جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں نے آج تک یہ بات نہیں کی کہ 7 الیکشن ہونے چاہیے. میری جماعت کے لوگ بہت سے بات کرتے ہیں لیکن میرے آج تحفظات ہیں. تحفظات اس طرح سے ہیں کہ ذاتی طور پر تو مجھے فائدہ ہوگا, میں آج اسمبلی میں نہیں, ہو سکتا ہے کل الیکشن ہو جائے تو مجھے امید پیدا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, میں سسٹم کا حصہ بن جاؤں. اس وقت میں اپنے خرچ پہ ہر مہینے میں 10 دن 12 دن اسلام آباد میں آتا ہوں, پی آئی اے کا ٹکٹ کراتا ہوں, یہاں آ کے اپنا خرچہ کرتا ہوں, پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کے پیچھے پھرتا ہوں, فلاں 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 جو بھی ہے میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کر رہا ہوں, پارٹی پریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے. اگر میں سسٹم کا حصہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں میں 2 آنے کا اور اچھا کام کر سکوں گا. لیکن دیکھیں اس کے نفع نقصان دیکھنے ہیں. ہم وہ جو آل پارٹیز کانفرنس جو کرنا چاہ رہے ہیں, ماضی میں ہم نے بہت سے ایسی مطالبے کیے جس کے عمل ہونے کے بعد ہمیں نقصان نظر آیا. جیسے فاٹا کے سیٹیں جی بی سے الگ کرو, ایک نعرہ تھا, الگ ہو گئی تو آپ کہہ رہے ہیں جی غلط ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ایک سیاسی جماعت کی دوراندیشی یہی ہوتی ہے کہ وہ جلد بازی میں کوئی کام نہ کرے. میرے نزدیک اس کے کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصانات ہیں. فائدہ یہ ہے کہ لوٹک ریسی ختم ہو جائے گی, وفاق کے ساتھ تنیور ایک ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور غیر یقینی صورتحال کم ہو جائے گی. نقصان یہ کوئی جماعت اکثریت نہیں لے پائے گی, مخلوط حکومت بن جائے گی. فیڈرل گورنمنٹ جو بڑے بڑے پروجیکٹ دیتی ہے, مجھے بتائیں اگر 2015 میں جی بی میں الیکشن نہ ہو رہے ہوتے, وفاق میں نواز شریف گورنمنٹ میں نہ ہوتا تو آپ کا بلتستان روڈ بن سکتا تھا, آپ کے 4 ضلع بن سکتے تھے, آپ کی بلتستان کی یونیورسٹی بن سکتی تھی,
छुमिक का ब्रिज बन सकता था, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन सकते थे, नहीं बनता। हमारे वसाइल तो नहीं है, एडीपी का जो साइज है उसके हिसाब से आप जीबी का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते। तो अगर वफाक वहां इलेक्शन जीतने के लिए अगर 2-4 अरब रुपए इजाफी दे देती है, 10 अरब रुपए, 100 अरब रुपए, तो उससे अवाम का भला होता है। अगर आपने फिर वो तकसीम के पैसों में ही आना है जनाब, जो आपको आबादी वाइज पैसे मिलेंगे, उससे तो हमारा कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। अब ये फायदे ये नुकसान हम ये जो एपीसी करेंगे उसमें सामने रखेंगे। अगर सारी सियासी जमातें समझती हैं नहीं एक साथ होने चाहिए, मैं इस चीज का कायल नहीं हूं। वो कि वहां इलेक्शन रिग हुआ है, 2 नंबर तरीके से हुआ है, मेरी जमात को तोड़ा, सबसे ज्यादा विक्टिम मेरी पार्टी है इस गवर्नमेंट का, पीटीआई की गवर्नमेंट का। हमें तोड़ के पीटीआई बनाई गई है, हमें 6 महीने सीज करके इस पार्टी को जो है वो दूध पिलाया गया है, और इनको बानमती का कुंभा जोड़ के ये सौगात जीबी को दी गई है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें जाती तौर पे सोच से निकलना होगा। जीबी के अवाम के लिए जो बेहतर होता है, हम सियासी जमातों को एक दूसरे को कायल करना हो। वफाकी हुकूमत के बारे में मैं ये नहीं कह सकता, ना मैं इनको एडवाइस करूंगा कि आप रातों रात असेंबली तोड़ दें। मैं इसका कायल नहीं हूं, एक जमहूरी कारकुन हूं, जैसे तैसे एक निजाम चल रहा है। अगर वहां सियासी जमातें सब इत्तेफाक राय हो जाता है, मेजॉरिटी हो जाती है मिसाल के तौर पर, तो फिर हम ये मुतालबा लेके वफाक के पास आएंगे। हो सकता है उसमें कुछ इश्यूज और भी आ जाएं, कुछ इश्यूज सेटल करने की जरूरत है। मतलब ये गंदम का इशू वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। बिजली का मामला हमें अगले 5 साल बाद यकीन होना चाहिए कि लोड शेडिंग नहीं होगी जीबी में। हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ अमीर आदमी जो है वो चोरी कर रहा है, वो पकड़ा जाना चाहिए, उसका टैक्स उससे कटना चाहिए, उससे निकल के गरीब पे खर्च होना चाहिए। और हमारी जो जमीनें हैं जिनके तनाजात हैं, जिसकी वजह से न लोग आबाद कर पा रहे हैं, न सरकार वहां कुछ कर पा रही है, उसका कोई हल सोल्यूशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में निकले। ये एपीसी में हम ये चाहते हैं कि हम सियासी जमातें आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें और हम पब्लिक के लिए कमिटमेंट दें। हम आ गए ये करेंगे, बाकी कहेंगे हम सपोर्ट करेंगे। मैं कहूंगा कि और पार्टी आ गई ये 4 इश्यूज हल करती है, हम सपोर्ट करेंगे। कोई तामीरी सियासत करें सर, इसकी तरफ जाएं। बड़ी मुनासिब बात है। ताहम यहाँ पे एक उसूली सवाल ये पैदा होता है कि आपने एपीसी पर 4 नुकाती बात की, जिसमें आपने गंदम की बात की, बिजली की बात की, आपने गिलगित बल्तिस्तान के ज़मीनों के राइट्स की बात की। ये सिलसिला क्या सिर्फ इसी 4 साल या 3 साल हुकूमत के दौर में हुआ? ये सिलसिला क्या आपकी अपनी हुकूमत के दौर से नहीं जुड़ा हुआ? कहने का मकसद ये है कि जब आप गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला थे, आपके अंदर वो सलाहियतें थी, आपकी टीम में भी वो सलाहियत थी, और मरकज़ में भी आपकी माशाल्लाह अप्रोच बहुत अच्छी थी, तब इन मसाइल का हल आपने क्यों नहीं निकाला? देखिए, हमने हल निकाला। मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ। सरताज अजीज रिपोर्ट जो है उसको आप देख लेते हैं, उसका जो है वो 60% इंप्लीमेंट हुआ। आप मत भूलें कि आज आपको पंजाब असेंबली बराबर जो कानून साजी के इख्तियारात मिले वो सरताज अजीज रिपोर्ट के बदौलत मिले हैं। आपके चीफ मिनिस्टर को बाकी सूबों के बराबर इख्तियार मिला है, वो सरताज अजीज रिपोर्ट की रोशनी में मिले हैं। आपके सूबे को जो है वो फंड्स मिले हैं तो सरताज अजीज रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी, यहाँ पे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। आपकी काबीना को प्रिंसिपल पॉलिसी डिसीजन, ये जो जमीन है, देखिए ना, आपको एक मैं क्लियर करूं, आज मुझसे बहुत पूछेंगे, आप भी कह सकते हैं कि आज जमीन की बात हो रही, कल क्यों नहीं हो रही थी? ये आपको मालूम होना चाहिए 2018 तक जमीनों का जो इशू है ये फेडरल सब्जेक्ट था। ठीक है जी, 2009 पढ़ लें आप, फेडरल सब्जेक्ट है। मिनरल, हाइड्रो, फॉरेस्ट, टूरिज्म ये वफाकी सब्जेक्ट है। जीबी कौन सा सब्जेक्ट? आपको मालूम है ना, गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों में पाबंदी किसने लगाई? ज़िया-उल-हक ने। ज़िया-उल-हक कौन होता है? प्रेसिडेंट पाकिस्तान, कश्मीर अफेयर्स के थ्रू। तो जीबी में 2018 में जो सरताज अजीज रिपोर्ट की रोशनी में जो डेवोल्यूशन हुआ वहां पे इंतजामी तौर पे, उसके अंदर आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर तरमीम करने के इख्तियार आपकी असेंबली को दिया गया। उससे पहले आप किसी किस्म की असेंबली, आपकी असेंबली जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरमीम नहीं कर सकती थी। अब हमारे पास 2018 में आ गया ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत तरमीम, तो हमने इस पे जनाब लैंड रिफॉर्म कमीशन बनाया। उसमें हमने सिविल सोसाइटी से बातचीत की, आप सबसे बातचीत हुई, हर जिले में हमारी कमेटी की टीम गई। उसके बाद हमने एपीसीयां बुलाई, इसके ऊपर सियासी जमातों से बातचीत की। जब हम उसको एक्ट बनाना चाहते थे तो कोरोना आ गया, जिसकी वजह से हमारी जो सोशल कॉन्टेक्ट कमजोर हो गया, जो मोबिलाइजेशन लोगों को बताना था वो हम नहीं बता पाए। एक साइड के प्रोपेगेंडा हो गया कि ये हम नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। तो हमारी जो पार्लिमानी पार्टी थी उन्होंने कहा कि जनाब ये पब्लिक को तो हमने अवेयर किया नहीं,
اگر ہم اس کو اسمبلی کا ایکٹ بنا دیتے ہیں تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا الیکشن میں ہمارے لیے. تو آپ نے کابینہ سے کر دیا, سب کچھ کر دیا, اب اگلوں پہ چھوڑ دو. تو اس لیے یہ رک گیا. انہوں نے آ کے 2 سال 2.5 سال ضائع کیے. بنایا وہی لینڈ ریفارم کمیشن, پرپوزل وہی ہے ہمارا, لیکن کہتے ہیں اگلے ہفتے ہوگا, کہ سال گزار لیتے ہیں. تو اسی طرح زمین, جو بجلی کا ایشو ہے, بجلی کے ایشو کو ہم نے کس طرح ایڈریس کیا تھا؟ آپ کے جی بی میں 70 میگا واٹ ہم نے اپنے 5 سال میں ایڈ کیا ہے نئی بجلی. میں صرف گلگت کی بات کر دیتا ہوں. اگر ایک 14 میگا واٹ ہم نہ بناتے گلگت کا, تو آج گلگت میں 10 دن تک بجلی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اور 12 میگا واٹ مزید پروجیکٹ لگا کے ہم گئے گلگت کے 90% کام کر کے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. 16 میگا واٹ نلتر فیز 3 ایچ ایم سی کے پاس تھا, خان کے 4 سال میں بند رہا. اگر وہ بن جاتا تو آج کا آپ کا جو ہے گلگت کی کرائسس ختم تھا. پھر سمارٹ میٹر, سمارٹ کیبل کا فرسٹ پروجیکٹ پائلٹ لگا کے ہم گئے گلگت شہر کے اندر, اور فنڈز رکھ کے گئے تاکہ باقی اضلاع میں بھی جائیں. اسی طرح دیکھیں, ایک سٹرکچرل ایشو ہے بجلی کا. آپ لوگ میری بالکل, اگر ہم نے سٹرکچرل وہ تبدیلیاں نہیں کی تو 10 سال بعد بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ بجلی کا مسئلہ حل ہوگا. وہ کس طرح؟ مثال ہے تو گلگت بلتستان نیشنل گرڈ سے بھی منسلک نہیں ہے, آپ کا ریجنل گرڈ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اب کوئی انویسٹر آتا ہے آپ کے گاؤں میں جا کے کہتا ہے یہاں پوٹینشیل ہے, میں نے 500 کلو واٹ میگا واٹ بنانی ہے, تو وہ پوچھے گا جی 10 میگا واٹ تو اس ضلع کی ضرورت ہے, باقی کہاں جائے گی؟ جس کی وجہ سے انویسٹر نہیں آتا. آپ کی پاور پالیسی کے ایشوز بھی ہیں. تو ہم نے ابھی جو ریجنل گرڈ جو 2016 میں شروع کیا تھا, الحمدللہ یہ خان صاحب کی توفیق نہیں ہوئی, خان صاحب نے بند کر دیا منصوبہ. ہماری گورنمنٹ آئی ہے, اب وہ سی ڈی ڈبلیو پی سے اپروو ہو چکا ہے. اس جمعے کو اس کی ایکنک کی میٹنگ ہے, وہاں سے اپروو ہوتا ہے تو 16 ارب کا منصوبہ ہے. یہ شگر تھنگ سے لے کے ہنزا سے لے کے پھنڈر, یہ 3 ایریاز کو, 3 ریجنز کو, دیامر کو یہ لنک کرے گا. اب آپ کے اسکردو میں 3 پروجیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. شگر تھنگ 26 میگا واٹ, 36 میگا واٹ ہرپو, 28 میگا واٹ گواڑی, یہ تینوں ملا لیں تو ان 3 پروجیکٹ کی جو ہے وہ تقریباً 80 میگا واٹ بنتی ہے. 80 میگا واٹ, جبکہ بلتستان کے اگلے 5 سال میں جو ریکوائرمنٹ ہے مزید 20 میگا واٹ کی ہے. تو یہ 60 میگا واٹ کہاں جائے گی جب تک آپ کا ریجنل گرڈ نہیں بنتا ہے؟ اب ریجنل گرڈ بنتے بنتے 3-4 سال لگ سکتے ہیں. ساتھ آپ کا نیشنل گرڈ آ رہا ہے دیامر بادشاہ ڈیم میں, یہ دونوں آپس میں لنک ہو جائیں گے. تو اگر آپ کا نیٹ جو ہے نا آپ کی پوٹینشیل جی بی کا, وہ ہے ہائیڈرو میں. اگر ہم ریجنل نیشنل گرڈ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ جی بی سے 4000 میگا واٹ بجلی بھی نیشنل گرڈ میں دیتے ہیں تو آپ کو 100 ارب روپے سال میں مل سکتا ہے, آپ کے ٹوٹل بجٹ سے بھی زیادہ. تو یہ اس کی طرف ہمارا دھیان ہے. اس کے لیے روٹ کازز ہیں جو ہم نے کام شروع کیا ہے, پہلے بھی کیا تھا. انہوں نے 2.5 سال میں سارے کام روک دیے خان صاحب نے. اس کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور رہ گئی بات ٹیکس کی ایشو, ٹیکس لگ چکا تھا. اس کے بعد 5 سال کے لیے لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ایمنسٹی دی گئی. ایمنسٹی اس لیے دی جاتی ہے ٹیکس میں کہ تاکہ انویسٹر آیا, وہ کم ترقی یافتہ علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہو, منی فلو ہو, پیسے آ رہے ہیں, ہوٹل بن رہے ہیں, پروجیکٹ لگ رہے ہیں. لہذا اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال پورے ہو گئے, لہذا اب لوگ ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹس میں ایک فرق ہونا چاہیے. جو لوکل ریزیڈنٹ ہے, جو پشتری باشندہ ہے وہاں کا, اس کو ٹیکس 10% صرف ڈاکومنٹیشن کی خاطر دینا پڑے. جو باہر سے آ کے انویسٹ کر رہا ہے اس کو 90% وہاں پہ انکم ٹیکس پے کرنا پڑے, صوبے کو, وفاق کو نہیں, صوبے کو, تاکہ آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ ہو. اور جو اس سیکٹر سے جو انکم ہو رہی ہے اس میں ایکسچیکر کو, خزانے میں بھی 4 پیسے آ جائیں تاکہ آپ کے اسپتال سکولوں میں بہتری لائی جا سکے. سر ویسے تو بہت ساری باتیں تھیں, اور آپ سے جب باتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بات ہوتی ہے. تاہم یہ کہ میرا بڑا پروگرام کا وقت بھی محدود ہے اور میرے موضوعات محدود ہے. تاہم انشاءاللہ آپ سے انہی سبجیکٹس پہ پھر بات ہوگی. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے گلگت بلتستان کی بہت اہم سیاسی شخصیت جناب حافظ عزیز الرحمان صاحب سے. انہوں نے اپنے ویوز بھی دیے, سیاسی منظرنامے پہ بھی بات کی, اور مستقبل کے حوالے سے جو اہداف ہیں خصوصاً مسلم لیگ نون جو چاہتی ہے اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا, اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.